السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اور میں آپ کی خدمت میں براہ راست آپ کے سوالات اور ان کے شرعی جوابات کے سیشن میں موجود ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو میرے صحت کی ناموافقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور تکلیف سے نجات عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تکالیف انسان پر آتی ہیں، تکالیف میں صبر کرنا سیکھیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ رب کریم تکالیف کے معاملے بطور آزمائش، بطور گناہوں کو دھونا، بطور ایک بندے کی اس کے صبر کے معاملات دیکھنے یا اس کو آخرت میں رتبے دینے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ رب کریم یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن احادیث پاک کا خلاصہ اٹھائے نا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، حدیث پاک ہے، ہاں، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ۔ فرمایا رب کریم جس وقت کسی آدمی کی دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر سکے، اس کی آہ و زاری کو رب کریم سن سکیں اور قبول کر سکیں، اسی لیے ان کو مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے سے گزارا ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں، تکلیف اگرچہ نعمت ہے لیکن ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے۔ آج آپ کے سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بس دعا فرمائیں رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، اور جب بیان ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثاقب جاوید صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نماز کے دوران چوتھی رکعت پر بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ثاقب بھائی، آپ چوتھی رکعت پر بیٹھنے کا مطلب یعنی چوتھی رکعت کی اتحیات پڑھنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے اگلی 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، اتحیات پڑھیں، سجدہ سہو کریں، 2 سجدے جو ہوتے ہیں، ایک طرف سلام پھیر کے اس کے بعد پھر شروع سے اتحیات پڑھیں اور آخر میں جا کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا ہوتا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے، آپ سمجھ رہے میں نے 2 پڑھی حالانکہ آپ نے 4 پڑھی ہوتی، اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بھی اگر آپ نے رکوع نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ نے رکوع کر لیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت کے بعد آپ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لیں۔ آپ قاعدہ تو دوسرا کر چکے ہیں، اب یہ 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی سجدہ سہو کے ساتھ، باقی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ آپ کس سچویشن میں مبتلا تھے، یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ عدنان عباسی صاحب ہیں، ہزارہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں امام مسجد ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب وہ ہمارا امام بنے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آیا اس طرح کی نماز پڑھنا ان کی اقتداء میں جائز ہے یا نہیں؟ جناب عدنان عباسی صاحب، طلاق کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں؟ اس کی کنفرمیشن چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ تک غلط خبر پہنچی ہو، انہوں نے 3 طلاق نہ دی ہو، 1 یا 2 طلاق کی بات ہو اور دوران عدت رجوع کر لیا ہو، میاں بیوی اس پر راضی ہوں، آپ تک غلط خبر پہنچی ہو تو آپ اس معاملے میں شاکی ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے کہ جی نہیں، انہوں نے واقعی 3 طلاق دی ہے، اس کو قبر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ امام بنا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے،
یہ امام نہیں ہے، یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ جب شیطان کو بندہ اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو شیطان کو بندہ امام کیسے بنا سکتا ہے؟ اگر خبر یقینی ہے، بات 100% اس طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو قطعاً اس کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل محلہ سے رابطہ کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، اکابر سے رابطہ کریں، ان حضرات سے رابطہ کر کے اس امام صاحب کے اخراج کی ترتیب بنائیں، تاکہ ایسا غلط عقیدہ اور نظریہ جس آدمی کا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی وہ بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس سے امت کو نجات مل سکے، ہو سکے تو آپ ان کی سابقہ اہلیہ، اب اہلیہ تو نہیں رہی، سابقہ اہلیہ کے گھر تک اس بات کی اطلاع دیں، تاکہ ان کی پیچھے جو فیملی ہے اس خاتون کی، ان کو جا کر پتہ چلے کہ ہم نے تو نکاح کر کے دیا تھا، اب نکاح نہیں ہے، زنا ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اس کا کوئی سلوشن لے سکیں، تو اس بنیاد پر آپ کو تگدو کرنی چاہیے۔ خدائے دوست خان صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے، اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سنت کے لیے فرمایا ہے کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں، جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی۔ یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سبکن اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے، اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءۃ الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے۔ یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے
کہ جیسے سلام پھیرا جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے اسپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں، اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر احادیث دی ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے احادیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے میں مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے، تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے شافی کافی علاج موجود ہے۔ شاہد پیرزادہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے؟ شاہد پیرزادہ صاحب، میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس شعر کو بنایا ہو یا کہا ہو۔ علامہ اقبال کی بال جبریل اٹھا لیں، بانگ درا اٹھا لیں، علامہ اقبال کی باقی اقبالیات پر جتنی کتابیں ہیں، میں نے تو یہ شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دیوان میں کہیں بھی نہیں پڑھا۔ سنا ضرور ہے کہ علامہ اقبال یوں کہتے تھے، اس کو ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ کافر ہیں جو کہتے ہیں شہیدوں کو مردہ، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس طرح۔ لیکن بات تو ٹھیک ہے کہ شہداء کا ماتم نہیں ہے، لیکن یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سر مارنا کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، میرے خیال میں یہ بات دیانت کے بھی خلاف ہے اور اس کی پایہ ثبوت بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ حافظ حمزہ صاحب ملتان سے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کیوں مانگی تھی، جبکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی لیے کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ وراثت کا معاملہ نہ بن جائے؟ حضرت حافظ صاحب، آپ نے یہ جھوٹ سنا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا میں نے حضرت حسن سے خلافت کھینچی ہے اسی لیے کہ وہ نعوذ باللہ وراثت کے معاملات بنا رہے تھے؟ کہاں موقع ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے؟ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی بات اگر آپ دکھا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں۔ دلیل کی دنیا میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رہا یہ مسئلہ
کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دور حکومت میں جو بیعت مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک امیر المؤمنین وقت خلیفہ عادل جب کسی کے لیے اس کو ولی عہد اپنا نائب جب تجویز کرتا ہے تو وہ ولی العہد امارت کے خلافت کے عہدے تک آنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت معاویہ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے امام ہیں، انہیں خود جا کر خلافت وہاں پیش کی اور صلح کی درخواست قبول ہو گئی۔ آپ حضرت معاویہ کو جانتے ہیں؟ وہ تو کاتب الوحی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں دوسرے رشتے میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں۔ انہیں معلومات تھیں، وہ دین جانتے تھے اور کروڑ ارب کھرب گنا آپ لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور رسالت مآب کے اس دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی فرمایا، بہترین دور، صاحب الایمان، صحابی ابن صحابیہ، بھائی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو آپ اس طرح کی بات کہنے جانتے نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری بات، انہوں نے بیٹی کے لیے کیوں مانگی؟ وہ اسلامی تعلیمات جانتے تھے۔ جب امیر المؤمنین وقت اس طرح کی بات کرتا ہے تو ارباب اہل و عقد جو ہیں، یعنی ارکان پارلیمنٹ یا شورا کے بڑے بڑے اجلہ اس وقت جو بزرگ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام موجود تھے، وہ ویریفائی کرتے، ان کے ویریفیکیشن کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے خلافت تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کے وفات کے بعد یزید نے تو یہ پروسیس ہونے ہی نہیں دیا، اسی لیے تو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور شہزادہ اصحاب رسول، شہزادہ خاندان صدیقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نہیں نکلے ان کے مقابلے میں۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ارباب حل و عقد اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کی بات تو ایک تجویز سی ہے، کوئی تجویز آ جائے، اس تجویز پر دوسرے پر اعتراضات آ جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بیٹے کے معاملے میں اس طرح کیوں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے کس طرح کچھ معاملات میں لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوائی آئے، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جس طرح کے معاملات سامنے آئے، اور اس میں غیروں کی سازشیں بھی کام کر گئیں، اور بعد میں امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، جس کو صحیح بخاری جلد دوم میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگ ہو جانے کے بعد بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ مسلمان ہے، اس گروہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات چلے ہیں، اب اگر اس طرح میں بھی کوئی نامزد نہ کروں تو میری ٹاکرا تو بحیرہ روم کے پاس بیٹھے ہوئے رومیوں سے ہے، اور ان علاقوں سے میں ٹکر اسلام کی جنگ کی لے چکا ہوں جو انطاکیہ جیسے علاقے ہیں، جو قیصاریہ جیسے شہر ہیں، جو افریقہ جیسے جنگلات ہیں، جو سلاجفہ روم جیسے ایریاز ہیں، وہاں میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ، پادری، گرو گھنٹال اور وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے رؤساء اور لیڈر اور کمانڈرز کہیں دوسرے بندے سے اتنے مرعوب نہ ہوں کسی اور صحابی کے آنے سے جتنے مرعوب اس وقت معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے خاندان سے ہے، تو ان کو جرت نہیں ہوگی کہ اسلام پر حملہ کر سکے۔ اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی، تو ان کی تجویز تو بالکل 100% اخلاص پر مبنی تھی۔ میں کوئی یزید کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس موقف کی گمراہی کو کھول رہا ہوں کہ آپ عوام کو گمراہ نہ کریں۔ اور حضرت معاویہ نے تو یہ بھی دعا کی تھی کہ میرے مولا، اگر اس شخص کو میں نے صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت کا حقدار بنا دیا تو اسے خلافت سے پہنچنے سے پہلے اللہ موت دے دے۔ تو اسے موت تو اس وقت تو نہیں ملی،
وہاں پر پہنچنے کے بعد ملی ہے نا. تو اس کا معنی حضرت معاویہ کی نیت مخلص تھی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یزید کی میں حمایت کر رہا ہوں. میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آپ کی طرف سے لگایا گیا گھنونا الزام صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے دو باتوں کے فرق کو سمجھیے. صحابی رسول کے معاملات میں پوری بات سمجھیے, پورا معاملہ دیکھیے. جس طرح پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے. بعین ہی اسی طرح پورے معاملے کی تحقیق کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مکمل خراج عقیدت پیش کرنے میں کامیابی ہے. آدھے معاملات میں آپ کو کامیابی کا دروازہ کبھی نہیں ملے گا. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات یہ کرتے ہیں تو حضرت حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہاں پر بات پہلے آئے گی کہ انہوں نے جا کر خلافت ان کے ہاتھ میں دی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. اسے ہم نے نہیں, اہل سنت والجماعت نے نہیں, اسے تو ہمارے اہل تشیع دوستوں نے بھی مانا ہے. علامہ اربلی اہل تشیع ہے, ان کی کتاب اٹھائیں, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, جلد نمبر 2 اٹھائیں. حضرت امام حسن, امام حسین اور ان کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم, ان تینوں نے جا کر بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر. تو وہ تو مان گئے, اور آپ حافظ ہو کر اللہ حافظ بن رہے ہو. حافظ محمد حمزہ آپ کا نام ہے اور آپ اللہ حافظ بن رہے ہیں. بھائی حافظ بنو, اللہ حافظ نہ بنو. کچھ فرق دیکھ کر جیو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے. انشاءاللہ اس کے متعلق پھر بات کریں گے. زندگی باقی, ملاقات باقی. جزاکم اللہ تعالی.